یہ ہے وقت میڈیا۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے ضلع پرتاپ گڑھ کے رانی گنج کے جگدیش پور مینڈولی میں، جہاں 30 مارچ 2019 کو مدرسہ الفاروق کے سالانہ اجلاس میں طلباء اور طالبات نے مختلف عنوان پر ثقافتی پروگرام پیش کیے۔ اس پروگرام کے مہمان خصوصی رہے جناب مولانا اسد اللہ ندوی صاحب۔ مدرسہ الفاروق کے صدر ہیں حافظ عبدالعزیز صاحب، مینیجر ہیں جناب شریف احمد صاحب، اور سیکرٹری ہیں مہمان نواز ادب نواز شخصیت ڈاکٹر حبیب احمد انصاری صاحب۔ خازن ہیں جناب مختار احمد انصاری صاحب۔ اب آپ کے اور مہمان محترم جناب حضرت مولانا اسد اللہ صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، ناظم جامعہ امہات المومنات سونار گاؤں کے درمیان بالکل حائل نہیں رہنا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات بہت دیر سے شوق کے ساتھ منتظر ہیں کہ آپ مولانا کا بیان سنیں۔ میں آپ سے تھوڑی دیر کے لیے اور درخواست کروں گا کہ آپ موسم کی سختی کو تھوڑی دیر کے لیے اور برداشت کریں، پھر انشاءاللہ مولانا کے بیان کے بعد یہ پروگرام ختم کر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا امامنا و نبینا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما۔ بھائیو اور دوستو اور خواتین حضرات، آپ کے اس علاقے کے اور اس بستی میں جو یہ ادارہ قائم ہے مدرسہ الفاروق کے نام سے، اس مدرسے میں اور اس مدرسے کے اس پروگرام میں شرکت کر کے اور آپ حضرات کی اس مدرسے کے ساتھ دلچسپی کو دیکھ کر کے، اور خاص طور سے ہماری جو بیٹیاں اور بہنیں اور خواتین حضرات بہت دیر سے بیٹھی ہوئی ہیں، اور یقیناً جو ہے ان کو یہ شوق یہاں پر لایا ہوگا کہ ان کی وہ بچیاں اور ان کے وہ بچے جو اس ادارے میں پڑھ رہے ہیں، ان کی تعلیم کی جو ہے جھلک کو دیکھیں، ان کی جو ہے کیا وہ پڑھ رہی ہیں اور کیا وہ سیکھ رہی ہیں۔ وہ شوق جو بھی جو ہے ان کو ان کے گھروں سے کھینچ کر کے لایا ہے، اور ان کا دل خوش ہو رہا ہے، خوش ہونا چاہیے۔ اور اس سے اندازہ لگ رہا ہے کہ ہماری قوم کے اندر جو تعلیمی پستی تھی اور تعلیم سے بے نیازی کا ماحول تھا، اور تعلیم کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں تھی، اور جس کے نتیجے میں ہمارے بچے ہماری بچیاں جہالت کا شکار تھیں، کھیل رہے تھے ہمارے بچے، اچھل کود رہے تھے، اور کیا گاڑی چلانے والے اور بس جو ہے یہ توڑ پھوڑ کرنے والے ہمارے بچے، جس کے نتیجے میں تیار ہو رہے تھے۔ ڈاکٹر حبیب احمد صاحب، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اور ان کے صاحبزادے مولانا فرحان صاحب اور ان کے رفقا نے اس مدرسے کو قائم کر کے اس انداز میں آپ کے اندر جو ہے شوق کو پیدا کیا ہے، تعلیمی جس جو ہے جذبے کو پیدا کیا ہے، جس کے نتیجے میں مجھے معلوم ہوا کہ تقریباً یہاں 700 بچے اور بچیاں دونوں ملا کر کے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
تعلیم کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور یہ تعلیم وہ تعلیم ہے کہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مذہب اسلام کی شروعات اقرا سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی جب ابتدا فرمائی اور جبریل امین کو بھیجا، تو جو آیت کریمہ جو ہے لے کر کے جبریل امین آئے، اور جو بول جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بولوایا، اور جو کلمہ اور جو لفظ جو ہے آپ کے زبان مبارک سے جو ہے جبریل امین نے ادا کروایا، اور جو کلام اور جو بول اللہ کی طرف سے آیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھایا گیا کہ وہ سب سے پہلا حکم آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقرا، پڑھیے۔ اس سے اندازہ یہ لگا کہ نبی بھی پڑھے گا اور نبی کی امت بھی پڑھے گی، اور یہ دین اور یہ امت جو نبی کو مل رہی ہے اور دی جا رہی ہے، یہ امت محمدیہ پڑھی لکھی ہوگی۔ یہ تنہا صرف آپ کو پڑھنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اس بات کی بھی نشاندہی تھی، شہادت تھی، اس کی پیشن گوئی تھی کہ اب یہ علم جو ہے یہ امت جو ہے پڑھنے والی ہوگی، اس کی امت کے اندر پڑھائی کا چرچا ہوگا، اور یہ امت جو ہے پڑھنے اور لکھنے والی ہوگی۔ یہ امت جب پڑھے گی تو ترقی کرے گی۔ اس امت کی کامیابی اور ناکامی تعلیم پر منحصر ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت معلما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی اتنی ہمت افزائی فرمائی کہ فرمایا کہ اطلبوا العلم ولو بالصین، کہ کہاں جزیرۃ العرب، کہاں مدینہ منورہ اور کہاں چین، وہاں بھی اگر تم کو جانا پڑے تو وہاں بھی جا کر کے علم کو حاصل کرو۔ مطلب یہ ہے کہ کتنی جو ہے تم کو مشقتوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، مطلب یہ ہے کہ کتنا تم کو جو ہے خرچ جو ہے کرنا پڑ جائے، تعلیم کے جو ہے میدان میں، اس کے راستے میں تم ہچکچاؤ نہ جو ہے، بلکہ جو ہے تعلیم اپنے حاصل کرو، تعلیم دلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العالم والمتعلم کلاہما شریکان فی الاجر، فرمایا کہ جو ہے علم سکھانے والا اور علم سیکھنے والے دونوں جو ہے اجر کے مستحق ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جیسا کہ بچے نے ابھی اس حدیث کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ جو ہے جو طالب علم ہوتے ہیں، علم کے حاصل کرنے والے، ان کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ یہ تعلیم جو ہندوستان کے اندر جو ہے تعلیم کا جو نظام قائم ہے، اور میں ماضی میں جو ہے اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نے اور تعلیم کی ہمت افزائی نے ایسا جو ہے تعلیم کا چرچا ہوا اور علم کا ایسا چرچا ہوا کہ جو ہے بڑے سے بڑے علوم کے ماہرین پیدا ہوئے۔ ایک تو وہ علم الہی ہے جس کا نزول آسمان سے ہوا ہے، جس کی بنیاد وحی الہی پر ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے یہی جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ایسے جینیس، ایسے افراد پیدا ہوئے۔ امت محمدیہ کے اندر ایسی شخصیتیں پیدا ہوئیں کہ جنہوں نے اسی علم نبوی کو اور علم الہی کو پڑھ کر کے اور دنیا کی جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان چیزوں پر تجربہ کر کے اور ان پر جو ہے ریسرچ کر کے جو ہے بہت سے ان علوم کو جو ہے انہوں نے ایجاد کیا ہے، جس سے جو ہے دنیا اور سارا کا سارا انسان جو ہے آج بھی جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ بہت سے وہ علوم ہیں، ڈاکٹری کا علم ہے، سائنس کا علم ہے، جغرافیہ کا علم ہے، حساب ریاضیات کا جو علم ہے، بہت سے، میں نے یہ بات کسی اور جلسے میں یہی بات کہی تھی، اے مسلمانوں، یہ علوم جن کو حاصل کر کے آج یورپ کے لوگ دنیا پر جو ہے قبضہ کیے ہوئے ہیں، حکومت کر رہے ہیں، ہوائی جہاز بنا رہے ہیں، ایک فرد جو ہے
ابوال کلام جو سائنسداں جو ہے ہندوستان کے اندر پیدا ہو گیا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کس چیز کی بنیاد پر جو ہے ہندوستان کی حکومت کو جو ہے اس نے جھکا دیا، جو ہے اپنا گرویدہ بنا لیا، جو ہے ہندوستان کی حکومت نے جو ہے اس کو اپنا ہیرو جو ہے سمجھا۔ وہ ایک مسلمان تھا مدراس کا اور تمل ناڈو کا رہنے والا، لیکن جو ہے اس نے علم پر محنت کی ہے اور جو ہے سائنس، علم سائنس پر جو ہے اس نے محنت کی ہے۔ یہ علوم انفس، علوم آفاق، علوم دنیا اور علوم کائنات، یہ سب جو ہے اللہ کے من خلق اللہ، یہ سارے کے سارے علوم کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ ذہن عطا فرمایا ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ عقل عطا فرمائی ہے، وہ تدبر فرمایا ہے کہ آج جو ہے ابوال کلام نے جو ہے ہندوستان کو ایٹمی جو ہے طاقتوں والے جو ملک تھے جو ہے ان کی صفوں میں لے جا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو مانا ہے جو ہے جھکی ہے یہاں کی حکومت، اور یہاں کی حکومت نے جو ہے پریسیڈنٹ بنایا اور اعتراف کیا ہے بی جے پی والوں نے بھی، آر ایس ایس والوں نے بھی، کہ ابوال کلام پر ہم فخر کرتے ہیں۔ تو یہ علوم یہ جو ہے یہ کسی بٹے ہوئے نہیں ہیں کہ اس کو مسلمان پڑھیں گے اور یا اس کو ہندو پڑھیں گے۔ یہ قرآن بھی جو نازل ہوا ہے تو اس کو مسلمان بھی پڑھ سکتا ہے، غیر مسلمان بھی پڑھ سکتا ہے۔ یہ قرآن کے پیغمبر اور قرآن جو نازل ہوا ہے یہ ساری انسانیت کے لیے نازل ہوا ہے اور ساری جو ہے کائنات کے جو ہے افراد کے لیے نازل ہوا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ جو ہے ہمارے جو پہلے والے اسلاف تھے وہ قرآن کا بھی جو ہے ایک طرف علم رکھتے تھے اور دوسری طرف جو ہے سائنس کا بھی علم رکھتے تھے، طب کا بھی جو ہے علم رکھتے تھے، ریاضیات کا بھی علم رکھتے تھے، دونوں علوم کے ماہرین ہوتے تھے۔ لیکن زمانہ بدل گیا اور اب حالات زمانہ جو موجودہ نظام اس وقت چل رہا ہے ہمارے یہاں، ہمارے پاس نظام تعلیم ہے۔ تعلیم کا دو سسٹم ہے، ایک سسٹم مدارس اسلامیہ کا ہے جہاں پر جو ہے قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، حدیث کی تعلیم ہوتی ہے اور جہاں پر فقہ کی تعلیم ہوتی ہے۔ مدارس اسلامیہ کا مشن یہ ہے کہ ہم جو ہے ابتدائی درجات میں، ثانوی درجات میں کچھ سال تک تو اپنے بچے کو کچھ عربی زبان بھی، ہندی زبان بھی پڑھا دیں، کچھ جو ہے ہم ان کو انگریزی زبان بھی پڑھا دیں، لیکن مین جو ہے مدارس اسلامیہ کے قیام کا اور ان کی تعلیم کا جو مقصد ہے، مدارس اسلامیہ کو جو قائم اس لیے کیا گیا ہے کہ ان مدارس اسلامیہ میں ایسے بچوں کو ہم پڑھائیں کہ وہ بچے قرآن کا علم حاصل کریں، حدیث کا علم حاصل کریں، تفسیر کا علم حاصل کریں اور جو ہے وہ دین کے ترجمان بنے، دین کے جو ہے شارحین بنے۔ مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کو جو ہے ان کے روزمرہ زندگی کے مسائل کو وہ بتائیں، ان کی جو ہے ضروریات زندگی کی جو ہے ان کے مسائل کو دینی اعتبار سے ان کو بتائیں، دین کی ترجمانی کریں، وہ قرآن کہ ان کے ذریعے سے حفاظت ہو، وہ حاملین قرآن بنے۔ تو یہ نظام جو ہے ہمارے علماء کرام نے جو ہے اور اسلاف نے جو ہے قائم کیا ہے، یہ نظام اپنی جگہ پر قائم رہے گا، اس کی اشد ضرورت ہے۔ اس نظام میں کسی چینجنگ کی ضرورت نہیں ہے، تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نظام جو ہے یہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی آواز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ فرمایا کہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر آدمی تو فقیہ نہیں ہو سکتا ہے، ہر انسان، ہر مسلمان فقیہ بن جائے، ہر مسلمان محدث بن جائے، ہر مسلمان عالم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ مختلف اسٹیج کے جو ہے افراد کی ہم کو ضرورت ہے، ہم کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ہم کو انجینئر کی بھی ضرورت ہے، ہم کو وکیل کی بھی ضرورت ہے، ہم کو جو اللہ تعالیٰ نے جو علوم دنیا کے اندر جو ہے پیدا فرمائے ہیں ان علوم کے ماہرین کی بھی ہم کو ضرورت ہے۔ انگریزی زبان کے پڑھنے والے، انگریزی زبان کے لکھنے والے، انگریزی زبان میں بولنے والے افراد کی بھی ضرورت ہے، ہندی زبان کے پڑھنے والے اور ہندی زبان میں لکھنے والے ان افراد کی بھی ضرورت ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو بھی علوم پیدا فرمائے ہیں ان سب کی ضرورت ہے۔ تو ایک طرف ایک سسٹم ہے اسکولوں کا، کالجوں کا، جہاں پر جو ہے دنیاوی جس کو ہم کہتے
کہتے ہیں تعلیم، وہ نظام چل رہا ہے، اور ایک سسٹم ہمارے دینی مدارس کا ہے جہاں پر جو ہے ان مدارس میں جو ہے جونیئر تک جو ہے پرائمری تک جو ہے ان کو جو ہے مشترک تعلیم دی جاتی ہے، اس کے بعد ان کو تیار کیا جاتا ہے دارالعلوم دیوبند کے لیے، ان کو تیار کیا جاتا ہے مدرسہ مظاہر العلوم کے لیے، ان کو تیار کیا جاتا ہے دارالعلوم ندوۃ العلماء کے لیے. اور اس نظام کے اندر جو ہے کتنے وہ بچے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر جو ہے نصاب میں تبدیلی کرنی چاہیے. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی کتنی تعداد ہے؟ آج آپ نے اس اسٹیج پر بھی دیکھا ہے کہ جو پروگرام پیش کیا ہے زیادہ تر ہماری بچیوں نے پیش کیا ہے. ہم جس مدرسے میں جا رہے ہیں وہاں پر جو ہے سب سے زیادہ ہم کو بچیوں کی تعداد نظر آ رہی ہے. ابھی ہمارے مسلمانوں کے اندر غیرت ہے، شرم ہے، ان کا ایمان، ان کا دین ان کو روک رہا ہے کہ وہ کالجوں کی طرف ابھی اپنے بچیوں کا مزاج نہیں بنایا ہے. ابھی کالجوں میں اپنے بچیوں کو پڑھانا وہ عیب سمجھ رہے ہیں، اور خدا کرے کہ وہ ایسے ہی سمجھیں، اس لیے کہ کالج کا کیا سسٹم ہے اور اسکول کا کیا نظام ہے. ہر تعلیم سے پہلے ہمارے لیے اس بات کے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے عقیدہ کیا ہونا چاہیے، ہماری تہذیب کیا ہونی چاہیے، ہمارا جو ہے کلچر کیا ہونا چاہیے. ہر تعلیم سے پہلے ضروری اپنے مذہب کی تعلیم ضروری ہے، اپنے عقیدے کی تعلیم ضروری ہے. ضروریات دین کا جو ہے علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. جہاں اللہ کے رسول نے فرمایا، آپ سب جانتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، تو جب العلم کا جو ہے لفظ استعمال کیا گیا ہے تو اس سے علماء نے لکھا کہ یہ کون سا علم مراد ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، علماء نے، شارحین نے لکھا ہے کہ یہ دین کا جو ضروریات دین کا علم حاصل کرنا ہر بچے کے لیے ضروری ہے، ہر بوڑھے کے لیے ضروری ہے، ہر جوان کے لیے ضروری ہے، ہر عورت کے لیے ضروری ہے، ہر مرد کے لیے ضروری ہے. یہ دین، یہ ایمان، یہ وراثتی نہیں ہے، یہ دین قومی نہیں ہے. یہ دین جو ہے وہ اس خودرو گھاس کی طرح نہیں ہے کہ خود بخود جو ہے مل جائے گا. یہ دین پڑھنے سے ملے گا، یہ دین حاصل کرنے سے ملے گا، یہ دین جو ہے یہ دین سیکھنے سے ملے گا. یہ علم کا اور دین کا اور علم جو ہے اور ایمان کا جو ہے چولی دامن کا جو ہے رشتہ ہے. ایمان کے بغیر علم کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور اس جو ہے ایمان کی جو ہے کوئی قیمت نہیں ہے جس کی بنیاد جہالت پر ہو، جس کی بنیاد جو ہے رسم و رواج پر ہو، جس کی بنیاد بس جو ہے ماحول کے حوالے کر دیا ہے. ماحول کے حوالے اگر جو ہے آپ نے اپنے بچے کو کر دیا ہے، آپ نے اپنی بچیوں کو کر دیا ہے، تو اس کی مثال آپ اس کھیت کے اندر، اس کھیت کی آپ لے لیجئے کہ ایک کھیت کے اندر جہاں آپ جتائی نہیں ہوتی ہے، محنت نہیں کی جاتی ہے، مٹی کو درست نہیں کیا جاتا ہے، اس کی پیداوار پر محنت نہیں کی جاتی ہے، اس میں اس کھیت سے کیا پیداوار لینی ہے اور جو ہے اس میں جو ہے کیا اس کھیت سے حاصل کرنا ہے، اس پر آپ محنت نہیں کی جاتی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے کانٹے والے بھی کانٹے خودرو گھاس پیدا ہوتی ہے جس کا کوئی نفع نہیں ہوتا ہے. بس اوقات تو ایسی گھاس پیدا ہو جاتی ہے اس کھیت میں کہ جانور بھی منہ نہیں مارتا ہے. تو اگر آپ نے جو ہے، اور ایک کھیت وہ ہے کہ جس پر آپ محنت کرتے ہیں، اور ہم کو گیہوں کی فصل لینی ہے تو اس کے اعتبار سے مٹی تیار کی جاتی ہے، چاول کی فصل لینی ہے، دھان کی فصل لینی ہے تو اس کے اعتبار سے جو ہے اس کھیت کو تیار کیا جاتا ہے، اس کھیتی پر محنت کی جاتی ہے، اس کھیتی کی خاطر جو ہے کسان جاگتا ہے اور صبح شام جو ہے اس کی خبر گیری رکھتا ہے. تو یہ تو جو ہے نباتات کا حکم ہے. یہ تو جو ہے میں نے مثال جو ہے ایک کھیت کی دی ہے. اسی طرح سے یہ ہمارے نونہال بچے جو ہمارے ماؤں کی گودیں بھر گئی، جو ہے گود بھر گئی، بچہ پیدا ہو گیا، گھر کے اندر جو ہے پھول کھل گیا اور لوگ خوش ہو گئے. تو آپ خوشی میں جو ہے اچھے آپ کپڑا لا رہے ہیں، خوشی میں جو ہے مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور بچہ کو جو ہے دودھ پلایا جا رہا ہے.
بچے کی جو ہے پرورش کی جا رہی، بچے کو جو ہے چلنا پھرنا سکھایا جا رہا ہے، بچے کو بڑا ہونا سکھایا جا رہا ہے، اسی طریقے سے ضروری ہے، ماں کے لیے ضروری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کی جو ہے فکری تربیت کرے، اس بچے کی ذہنی تربیت کرے، اس بچے کا مزاج کیسا ہے، یہ بچے کو کس جو ہے ماحول کے حوالے کرے، یہ ماں کی ذمہ، ہماری مائیں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ بہت نازک جو ہے دور سے ہم گزر رہے ہیں، اور اس وقت جو ہے بچوں کی جو ہے تربیت کرنا اور ان کو جو ہے اچھے اخلاق کی تعلیم دینا اور بچوں کو جو ہے بگڑنے سے بچانا، بچوں کو جو ہے خراب ہونے سے بچانا، اپنی بچیوں کے اخلاق کو جو ہے خراب ہونے سے بچانا، یہ بہت بڑے چیلنج کا جو ہے وقت آ گیا ہے۔ اس وقت جو ہے آپ کے گھروں کے اندر ایک زمانہ تھا کہ ٹیلی ویژن کو جو ہے دیندار گھرانے رکھنا جو ہے معیوب سمجھتے تھے، اور ٹیلی ویژن ہمارے دیہاتوں میں ہمارے گھروں میں نہیں تھا، لیکن جو ہے وہ ملک کے اہل یورپ اور وہ بدماش لوگ جن کے ہاں نہ حیا ہے نہ شرم ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کو ایک ساتھ رہنا چاہیے، ان کے ہاں تو مرد عورت میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، مساوات جو ہے صنف نازک مساوات کے نام سے وہ کہتے ہیں کہ جو مرد جو ہے جہاں چاہے دل چاہے اس کا وہاں چلا جائے، جو چاہے کرے، ان کے ہاں یہ ہے کہ عورت بھی آزاد ہے، وہ جو ہے جو چاہے کرے۔ آزادی کا مطلب ان کے یہاں یہ ہے کہ عورت جو ہے اخلاق سے آزاد، عورت جو ہے حیا شرم سے آزاد، عورت جو ہے اسلام دین سے جو ہے بھی آزاد ہے۔ تو یورپ کے اندر تو وہاں آج جو ہے انہی نے جو ہے ہمارے گھروں میں موبائل کی شکل میں دے دیا ہے۔ آج فخر کے ساتھ جو ہے بڑے بڑے موبائل ہمارے بمبئی والے، سعودی عرب والے اپنے بہنوں کو، بیویوں کو، اپنے بھائیوں کو اور بچوں کو دے رہے ہیں۔ یہ موبائل جو ہے اتنا بڑا فتنہ آ گیا ہے اس وقت ہمارے درمیان کہ ہماری ماؤں کو جو ہے فکر کرنی چاہیے، ہمارے بھائی اور اپنی اولاد کے ماں باپ کو فکر کرنا چاہیے کہ یہ بہت بڑا شیطان ہے جو ہمارے ساتھ ٹہل رہا ہے، ہمارے ساتھ چل رہا ہے، ہمارے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، گھسا ہوا ہے۔ ٹیلی ویژن تو گھر میں جب چلتا ہے تو بہت سے لوگ اس کے پروگرام کو دیکھتے ہیں تو آدمی اس کے پروگرام کو سوچ سمجھ کر کے لگاتا ہے، اتنی اس کے اندر اوریانیت نہیں ہے۔ لیکن آج حال تو یہ ہے کہ اس موبائل نے سب بالکل ننگا کر دیا ہے، چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ننگی تصویریں موبائل کے اندر دیکھتے ہیں۔ مولانا صاحب کی تقریر سننا ہے، آپ جو یوٹیوب پر جو ہے تقریر کو ریسرچ کیجئے مولانا صاحب کا نام، تو اس میں ناچنے والی لڑکی آپ کو سب سے پہلے آئے گی۔ ہماری لڑکیاں دیکھ رہی ہیں، ہمارے لڑکے دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا اخلاق، یہ ہمارا ادارہ، یہ ہمارے مدرسے، یہ ہمارا تعلیمی نظام، یہ سسٹم کیوں ہے؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ صرف جو ہے انگریزی کی تعلیم مل جائے، ہندی کی تعلیم مل جائے اور بہت پڑھے لکھے ہیں؟ تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر اخلاق آ جائے، ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر جو ہے تہذیب آ جائے، ہمارے بچے جو ہے سمجھیں کہ بھلائی کس کو کہتے ہیں، برائی کس کو کہتے ہیں، ہمارے بچوں کے اندر انسانوں کا احترام آ جائے، ہمارے بچوں کے اندر جو ہے بوڑھوں کا احترام آئے، ہمارے بچوں کے اندر کمزوروں کا احترام آئے۔ میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی کہی تھی کہ بہت سے یورپین جو فلاسفر ہیں، میں نے جو ہے ان کے پڑھا ہے، میں نے انہوں نے لکھا ہے، جب پوچھا گیا کہ تعلیم کا مقصد کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو ہے بہترین انسان بنایا جائے۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ لڑکے کو وہ تعلیم دی جائے اولاد کو کہ وہ جو ہے ملک کا جو ہے محب وطن بنے اور ملک کا جو ہے سماج کا جو ہے ایک اچھا انسان بنے۔ تعلیم کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ گاؤں کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اپنی بستی کے اندر جو ہے ایک اچھائی کا وہ نمونہ بنے، وہ انسانیت کا نمونہ بنے، وہ جو ہے برائیوں سے دور رہنے والا ہو، برے لڑکوں سے دور رہنے والا ہو، جھوٹ سے دور رہنے والا ہو۔ یہ پروگرام جو کلچرل پروگرام پیش کیا گیا ہے، اس پروگرام کے اندر یہی وہ اخلاقی جس کو مولانا فرحان صاحب نے تیار کیا ہے، ان پروگرام کے اندر بہت ہمارے لیے واعظ تھا، ہمارے لیے نصیحت تھی، جو ہے کسی بڑے تقریر کی ضرورت نہیں تھی، یہی پروگرام میں عبرت ہے، نصیحت ہے۔ تو وہ ہم جو ہے مبارکباد دیتے ہیں اس ادارے کو، اس کے بانیوں کو، اس کے چلانے والوں کو کہ جو ہے اس تربیت اور کریکٹر کے جو ہے کریکٹر سازی کے جو ہے پہلو کو وہ لیے ہوئے ہیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک طرف دینی مدرسہ، ایک طرف اسکول کا نظام ہے،
تو اسکول کا حال یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو دین نہیں ملے گا، اس لیے وہاں پر علوم ملیں گے، ان کا نظام تعلیم ہے، تو دنیاوی علوم کی وہاں پڑھائی ہے اور یہاں پر مدرسے کی پڑھائی ہے۔ ہم کو ضرورت اس بات کی بھی تھی کہ جو ہے پرانے اسلاف کے طریقے پر جو ہے ہم ایسے اسکول قائم کریں، ایسے مدرسے قائم کریں کہ اس میں جو ہے ہائی اسکول تک جو ہے کم از کم جو ہے دونوں تعلیم کو لے لیں، دونوں تعلیم کے مین سبجیکٹ کو لے لیں اور 50-50 جو ہے کر لیں۔ 50 جو ہے تعلیم مدرسے کی تعلیم ہو، قرآن کی تعلیم ہو اور جو ہے دینیات کی تعلیم ہو اور اخلاق سازی کی تعلیم ہو، اور 50 جو ہے اپنے ایجوکیشن کے اندر، اپنے نصاب کے اندر ہم جو ہے گورنمنٹ اسکولوں کے بھی جو ہے علوم کو جو ہے لے لیں۔ اور یہی نظام تعلیم ہے جو اس وقت جو ہے پورے کے پورے عالم عرب میں نافذ ہے۔ یہی سسٹم، یہی نظام تعلیم سعودی عرب میں بھی قائم ہے اور پورے عرب کنٹریز میں قائم ہے۔ انہوں نے جو ہے پرائمری سے لے کر کے ہائی اسکول تک جو ہے دونوں جو ہے برابری کی تعلیم جو ہے رکھی ہے، اور اس کے بعد جب کالج کا جو ہے نمبر آتا ہے تو پھر بچے کا رجحان کیسا ہے، باپ کی جو ہے تمنا کیا ہے۔ باپ جو ہے بچے کو وکیل بنانا چاہتا ہے، باپ بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، باپ جو ہے بچے کو ماہر نفسیات بنانا چاہتا ہے، انجینئر بنانا چاہتا ہے، یا باپ کی تمنا یہ ہے کہ میرا لاڈلا عالم بنے، میرا لاڈلا حافظ بنے، میرا لاڈلا محدث بنے، میرا لاڈلا اللہ اور اس کے رسول کے کلام کا ترجمان بنے، میرا لاڈلا جو ہے قرآن کی تشریح کرنے والا بنے، میرا لاڈلا اس جماعت میں جو ہے اس کا شمار ہو کہ جس کو کہا گیا ہے کہ یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء کے جانشین ہیں علماء۔ میرا بیٹا جو ہے وہ عالم دین بنے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہدایت عطا فرمائے، جس کے ذریعے سے جو ہے علم دین کی روشنی پھیلے، جس کے ذریعے سے جہنم کی عذاب سے لوگوں کو نجات ملے۔ تو آپ کا ذوق، بچے کا ذوق اگر کہے کہ اب ہمارے بچے کو عالم بننا ہے تو آپ اپنے علاقے کے دینی مدرسے میں جہاں اس سے آگے تعلیم ہوتی ہے وہاں بھیجیے، آپ اپنے مدرسے دارالعلوم دیوبند بھیجیے، اس کی شاخوں میں بھیجیے، ندوہ بھیجیے اس کی شاخوں میں بھیجیے، اور یہ قربانی کا راستہ ہے۔ تہیا کیجئے کہ جو ملے گا گزارا کرے گا میرا بیٹا، لیکن اللہ کا نام سکھائے گا وہی میرے لیے بہتر ہے۔ قیامت میں جو ہے میری سفارش کرے گا جو ہے وہی جو ہے میرے لیے بہتر ہے۔ آپ تمنا کریں کہ میرا بیٹا جو ہے میری نجات کا اور خاندان کی نجات کا قیامت میں ذریعہ بن جائے گا، یہی میرے لیے کافی ہے۔ تو یہ آپ جو ہے بھیجیے مدرسے، اور اگر آپ کو جو ہے دنیاوی علوم میں کالج میں پڑھانا ہے تو آپ شوق سے کالج میں بھیجیے، آپ کا بچہ وہاں کی تعلیم کو جو ہے مکمل کرے۔ تو یہ مدرسہ جو ہے بہت قابل مبارکباد ہے جو یہاں پر قائم ہے، اور دونوں نظام تعلیم کو لے کر یہاں پر چل رہا ہے، اور یہاں پر جو ہے دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں دونوں سسٹم کے۔ لیکن جو ہے آپ اس کو غنیمت سمجھیے، اور آپ یہ ذمہ داری ہے کہ ہمارے نونہال اس خضرو گھاس کی طرح جو ہے مطلب وہ کھیت جس کے اندر جو ہے تیاری نہ کی جائے تو اس کے اندر آپ قدم نہیں رکھ سکتے، آپ کے پیروں میں جو ہے کانٹے چبھیں گے، اسی طرح یہ آپ کے نونہال یہ بچے، آپ کا بیٹا جو ہے آپ کی آنکھوں میں کانٹوں کی طرح چبھے گا، بیٹا آپ کا نافرمان ہو جائے گا، بیٹا سے جو ہے آپ پناہ مانگیں گے۔ آج حال تو یہی ہو رہا ہے کہ باپ کہہ رہا ہے کہ کاش کی جو ہے تیرا جیسا بیٹا مجھے نہ ملتا، زندگی کو تو نے اجیرن کر دیا ہے۔ آج باپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کی جو ہے میں تجھ جیسا نکمی اولاد ہم کو ملی ہے، تو بہتر تو یہ ہوتا کہ تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ ماں جو ہے بوڑھی رو رہی ہے، باپ رو رہا ہے، اجیرن کر دیا ہے ماں باپ کی زندگی کو جو ہے بیٹی نے اجیرن کر دیا ہے۔ بیٹی آوارہ ہو گئی ہے، بیٹی جو ہے اپنی من پسند جہاں چاہ رہی وہاں پر جا رہی ہے، اگر آپ نے جو ہے توجہ نہیں کی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ہر جو ہے
ذمہ داری کو سمجھنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، فرمایا کہ جو ہے ولا ایمان لمن لا امانت لہ. اللہ نے فرمایا کہ جو ذمہ داری کو محسوس نہ کرے، کوئی ذمہ داری نہ سمجھے. آپ کی ہماری ذمہ داری سماج کے لیے، ہماری ذمہ داری معاشرے کی طرف کے لیے، ہماری ذمہ داری اور خاندان کی ہمارے اوپر ذمہ داری، اولاد کی ہمارے اوپر ذمہ داری، اس کے روزی روٹے کی ہمیں ذمہ داری. اگر ہم کہتا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو یہ ذمہ داری کوئی محسوس نہ کرے تو حضور نے فرمایا کہ وہ دین والا ہی نہیں ہے، وہ دین والا ہی نہیں ہے، وہ مسلمان ہی نہیں ہے جس کو جو ہے ذمہ داری لا دین لمن لا عہد لہ. حضور نے فرمایا کہ اس کے کوئی دین کی حیثیت نہیں ہے، اس کے دین کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کے اسلام کی کوئی قیمت نہیں ہے اگر وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کرتا ہے. تو ہماری مائیں اور بہنیں اور ہمارے بھائی جو ہے بہت خوش نصیب ہیں، خوش قسمت ہیں کہ جو اپنے بچوں کو جو ہے ان اداروں میں پڑھا رہے ہیں اور جو ہے خرچ کر رہے ہیں. یہاں پر آپ کے بچے کو تعلیم بھی ملے گی، آپ خرچ کریں گے اس ادارے پر اور تعلیم کی خاطر، تو آپ کا یہ خرچ کرنا ضائع نہیں ہوگا، بلکہ جو ہے جنت میں آپ کے نام اعمال میں محفوظ ہو جائے گا، اس کا اجر ملے گا جو ہے آپ کو. آپ یہ نہ سمجھیں کہ مدرسے میں فیس دے دی، آپ یہ سمجھیں کہ مدرسے کو چندہ دے دیا تو ضائع ہو گیا. ضائع نہیں ہو گیا، وہ اللہ کے رجسٹر میں لکھا گیا، اس لیے کہ آپ نے جو ہے تعلیم کے راستے پہ خرچ کیا ہے. آپ نے جو ہے اس پیسے سے جو ہے کسی مدرس کی تنخواہ دی جائے گی اور جو ہے کسی بچے کو کتابیں خرید کر دے دی جائیں گی. آپ نے جو ہے علم کے راستے میں خرچ کیا ہے تو یہ خرچ آپ کا ضائع نہیں ہوگا. بس جو ہے میں اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی اس بات کو سمجھیں کہ ایک تو موبائل کی بیماری کو ختم کیجئے. یہ چھوٹا سا موبائل اگر ضرورت ہے تو یہ ہمارے فون کے لیے کافی ہے، یہ اتصال کا جو ہے بہترین ذریعہ ہے. اور یہ موبائلوں کی جو بڑے بڑے موبائل ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے لیے پھر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں سے چھینیے، ان کو روکیے اور یا ان میں وہ سسٹم ڈال دیجئے کہ اس میں جو ہے فحش اور برائی کی کہ پروگراموں کو ہمارے بچے یا بچیاں نہ دیکھ سکیں. اور اگر ہم نے نہیں جو ہے یہ کام کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر ذمہ دار ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس ذمہ داری کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ ہم نے اپنے بچوں اور اپنے بچوں کی کیسی تربیت کی. اگر وہ برے راستے پہ جا رہے تھے تو ہم نے ان کو روکا کہ نہیں روکا، ہم نے کس لائن پر جو ہے ان کو ڈالا ہے، کس سسٹم پر ہم نے ڈالا ہے. یہ قیامت کے دن جو ہے ہم بچ نہیں سکیں گے اور آپ نہیں بچ سکتے ہیں اور اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے صحیح راستے پر چلنے اور اپنے اولاد کو جو ہے صحیح جو ہے راستے پہ چلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں. یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں WAQT وقت MEDIA میڈیا. وقت میڈیا لکھ کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ مشاعرے، کبھی سمیلن، نعتیہ مشاعرے، جلسے، کانفرنس اور دیگر پروگرام کی اپڈیٹ گھر بیٹھے ملے. اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیکٹ کریں. ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے 9997640286. آپ چاہیں تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا واٹس ایپ بھی. مجھے اجازت دیجیے.